بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محترم گورنر سندھ صاحب محمد کامران خان قصوری صاحب، شیخ الجامع ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، جن کا میں خاص طور پہ بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اس ناسازی اتباع کے باوجود بچوں کے لیے یہ جو ہم نے کیا تھا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور وہ آئے. اور بطور چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور ہوں، خاص طور پر ان سب لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے، اس کو کامیاب بنایا. پیغام پاکستان وہ ایک دستاویز ہے جس کے اوپر 10,000 سے زیادہ علماء کرام دستخط کیے. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کر اس پیغام پاکستان کو مختلف مدارس میں مختلف جگہوں پر لے جانے کا فیصلہ کیا. یہ آج کا پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے جس کو ہم پیغام پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ طالب علموں تک پہنچے. آج اس عظیم ہستی کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے محفل سجائی گئی ہے. وہ پاک ہستی رحمت للعالمین تھی، رحمت المسلمین نہیں تھی، تمام عالم کے لیے وہ رحمت تھی. اور دین اسلام صرف ایک تصور نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت اور حیات طیبہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے ہمیں بہت ساری مثالیں دی، اس کے علاوہ بھی ان تمام اسپیکرز نے جو اس سے پہلے انتہائی جامع اور انتہائی پرمغز مقالے دیے جس سے کہ ہمیں بہت سارا سیکھنے کو ملا. میں خود سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ان تمام حضرات کی تقاریر سے. اس افراتفری کے دور میں جب نوجوان نسل انتشار، دہشت گردی اور علاقائی تعصب سے بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے پروگرام میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. آج سے 25 سال پہلے پاکستان ایک بہت زیادہ ٹالرنٹ ملک تھا. آج 25 سال کے بعد ہمیں بہت انٹالرنٹ ملک ہے. ہم ایک عدم برداشت ہے، اور وہ عدم برداشت نہ صرف اس معاشرے میں بلکہ ہم سب کی ذاتی زندگی میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا، اور یہ ریفلیکشن آپ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے لیڈران میں بھی ہے. اب آپ آج لیڈروں کو دیکھیں، ان میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. اس سے پہلے 25-30 سال پہلے کے لیڈر حضرات کو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ملک کے لیڈر تھے، وہ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرتے تھے، دوسرے کو حق دیتے تھے کہ وہ اس سے اختلاف کریں. اسی کراچی شہر کے اندر آج سے 30 سال پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرتے تھے. آج پورے پاکستان میں جس طریقے سے ہمارے لیڈر حضرات جو کہ اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، وہ سارا ریفلیکشن ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ساتھ نیچے معاشرے میں آ رہا ہے. اور پھر معاشرے میں جو اس وقت عدم برداشت یہ سب اس کا ریفلیکشن ہے. آپ کسی بھی ٹی وی چینل پہ چلے جائیے، سب زیادہ ریٹنگ اس پروگرام کی ہے جس کے اندر کہ 2-3-4 حضرات سیاستدان بیٹھ کے لڑتے ہیں. اگر کوئی تعلیم کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو پروگرام کو ہم خود ہی سوئچ آف کر کے اس پہ جاتے ہیں جہاں 2-4 ہمیں وزیر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر بڑا انجوائے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بائی نیچر جو ہے ہم ایک عدم برداشت کا معاشرہ بن چکے ہیں. اس طرح کا عدم برداشت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں نظر آئے گا. اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں. اختلافات جو ہیں ان کی اپنی خوبصورتی ہے، کیونکہ اختلافات سے آپ کو نئی جہتیں پتہ چلتی ہیں. ایک دوسرے سے اختلاف کرنے سے ہمیں نئے راستے پتہ چلتے ہیں، ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر اختلاف نہ ہو تو آپ یقین کریں معاشرہ گرو کرنا رک جائے. ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ بڑھتا رہے گا، لیکن اس صورت میں جب ہم ایک دوسرے سے، جیسے ہم سب ٹیچر ہیں، ہم سب استاد ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ میں خود اتنے سال پڑھاتا رہا، مجھے پتہ ہے کہ اسٹیٹک نہیں ہے. میں ایک میڈیکل کا طالب علم ہوں، پروفیسر ہوں، ENT کا 17 سال جنرل اسپتال میں. ہماری جو چیزیں ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھی تھی، آج وہ تمام چیزیں جو ہے بہت چینج ہو چکی ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو پہلے تھیں. آپ کی سب کے اپنے سبجیکٹس کے اندر چینجز آتی ہیں. تو یہ جو چینجز ہیں، یہ جو تبدیلی ہے، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. ایک دوسرے سے بحث کا مباحثہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ کریٹو ہو، پازیٹیو ہو. اس کا مقصد کسی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہ ہو. اس کا مقصد دوسرے سے سیکھنا ہو، یا اس کو اپنے بات پہ قائل کرنا ہو، یا اس کی بات سے قائل ہو جانا ہو. دونوں صورتوں میں ہماری کوئی بے عزتی نہیں ہے. اگر ہم کسی کی بات سے قائل ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ زندہ ہے جو سیکھنے کا ہمیں عمل دیتا ہے. اور اگر دوسرا کوئی ہماری بات سے قائل ہو جاتا ہے تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم کسی دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں. جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسلام کے ہر دور میں یہ سب چیزیں نہیں. عالم اسلام کا جو نشاط ثانیہ کا جو دور تھا، جب اسپین پہ حکومت تھی یا برصغیر میں حکومت تھی، آپ دیکھیں مسلمانوں میں سب زیادہ ٹالرنس تھی. اگر خدا نخواستہ ٹالرنس نہ ہوتی
تو آج ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ ہوتا یا کوئی نہ، سب مسلمان 600 سال میں سب مسلمان بنا دیے گئے ہوتے. لیکن یہ عدم برداشت تھی کہ ہر ایک کو اس کے معاشرے میں ہر ایک مذہب کو اپنے طور پہ گرو کرنے کی موقع دیا گیا. اس کا ہی اپوزٹ دیکھیں کہ اسپین میں جہاں پاکستان مسلمانوں کی 600 سال حکومت رہی، جب اسپین پر ان کا قبضہ ہوا تو آج آپ کو اکا دکا بھی مسلمان وہاں نظر نہیں آتے. انہوں نے سب کو جو ہے کنورٹ کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ترقی کی، جو علم پھیلایا، وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیہ اکرام کے ذریعے پھیلا. نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری نسل کی یہ ناکامی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی ذہن سازی نہیں کر سکے. ہم ان کو میڈیسن میں پڑھاتا رہا، ENT پڑھاتا رہا، لیکن کیا میں ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی طرف توجہ دی؟ نہیں، میں نے نہیں دی. اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ غلط راستوں میں چلا گیا. آپ کی کراچی یونیورسٹی میں جس خاتون نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پہ بلاسٹ کیا تھا، وہ کوئی جاہل نہیں تھی، کسی مدرسے کی نہیں تھی. وہ ایک پڑھی لکھی PhD کی اسٹوڈنٹ تھی. اس کا ہسبینڈ ایک ڈاکٹر تھا. میں نے خود جب کوئٹہ سے، میں جب یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں تھا، سلیکشن کر رہا تھا تو اس کے ہسبینڈ کا میں نے خود سلیکشن کیا، اس کو لے کر آیا تھا. وہ ہمارے یہاں MPH کرنے آیا تھا. ایک امریکن پروگرام تھا USAID کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 20 بچے آپ ہر سال بلوچستان سے لائیں جن کو MPH کرائیں، ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ. میں نے خود اس عمل میں حصہ لیا، اس کے ہسبینڈ کو سلیکٹ کیا. انتہائی نالجیبل خاندان تھا اور پڑھے لکھے. ایسا کیا ہوا کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے اس کی ذہن سازی کی گئی. لیکن کیا اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ میں اس کو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے. ایز اے ٹیچر ہم ان کو MPH وغیرہ تو کراتے رہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے وائس چانسلر، ایز اے ٹیچر، ایز اے ڈین، یہ آپ سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہمیں ایجوکیشن دینا ہے، وہ یہ ایجوکیشن جو ہے جس میں رواداری، برداشت ہے، اس کی بھی تعلیم دینا بے انتہا ضروری ہے. میں مفتی صاحب کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مفتی صاحب شاید ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو آگے دیکھتے ہیں. پہلا مدرسہ ہے ان کا جس کو وہ یونیورسٹی میں تبدیل کر رہے ہیں، جہاں کنٹمپریری ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، جس میں آپ کے ہر چیز شامل ہے، MBA BA BBA LLB، وہ پڑھائی جائے گی. انہوں نے آج سے 2 سال پہلے یہ عزم کیا کہ اتنے مدرسے کے بچوں کو جو دینی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں انہیں اصلی تعلیم بھی دی جائے، کنٹمپریری ایجوکیشن میں بھی لایا جائے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی مدرسہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں تبدیل ہوا. جامعۃ الغزالی کا انہوں نے یونیورسٹی بنائی. انہوں نے اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کے، جب میں CIC میں چیئرمین تھا، بعد میں HEC میں تھا، مفتی صاحب نے اس میں ہم سے ریکویسٹ کی، ہم نے اس پر محنت کی. انسپیکشن کسی قسم کی مفتی صاحب کو ہم نے رعایت نہیں دی. وہ تمام ریکوائرمنٹ جو یونیورسٹی کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ فائنینشیل ہے، فیکلٹی کی ہیں، پروفیسر وہی ہوں گے، اتنے پروفیسر ہوں گے، اتنے آپ کے پاس فیکلٹیز ہوں گی، وہ تمام کو مفتی صاحب نے پورا کروایا. 2 سال کے عرصے میں وہ تمام چیزیں ریکوائرمنٹ پوری ہوئی. پھر ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا، کیبنٹ نے اپروو کیا. ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ان کا پروپوزل ہے وہ اب نئے اجلاس میں صوبائی اسمبلی کے پیش ہوگا اور یونیورسٹی کا درجہ مل جائے گا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کا ویژن ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ان کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے مدرسوں نے ہمیں اپروچ کیا جن پر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ خوشخبری سنیں کہ اور مدرسے بھی یونیورسٹی میں آنے کا فائدہ کیا ہے. یہ وہ بچے ہوں گے جو کہ مذہبی تعلیم سے بھی پوری طرح روشناس ہوں گے اور کنٹمپریری ایجوکیشن کے بھی ہوں گے. یہ کہیں جا کے کوئی پروفیسر لگے گا، کہیں ایجوکیشن کے اندر یہ کہیں IT پڑھائے گا، یہ بچہ کہیں جا کے لاء پڑھائے گا، کہیں MBA پڑھائے گا. یہ بچہ صرف مدرسے سے نکل کے مسجد تک نہیں جائے گا، یہ بچہ اس سے بہت آگے جائے گا. اور یہی چیز ہے جو حضرت نے بھی فرمایا کہ ہمارا جو ڈویژن ہے ایک مولوی کا اور ایک مسٹر کا، ایک مدرسے کا اور اسکول کا، یہ جو ڈیمارکیشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم، ابھی بھی بہت سارے اسکول ہیں کراچی میں جہاں کنٹمپریری ایجوکیشن بچوں کو قرأت بھی سکھائی جاتی ہے، بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا جا رہا ہے. خود بہت سارے اسکول ہیں جہاں بچوں کو تعلیم دی جائے. آئی تھنک دس از دا نیڈ آف دا آر دیٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. میں آخر میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا، خاص طور پر شیخ الجامع کا جنہوں نے HEC سندھ کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور پیغام پاکستان کے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائے. اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں.
اپنی کلاسز میں لے جائیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ ایک بچے کی بھی ذہن سازی اگر آپ کر دیں گے تو اس بچے کی تمام نیک اعمال کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ میں آخر مفتی صاحب کا خاص طور پہ مشکور ہوں، تمام حضرات کا جنہوں نے یہاں پہ اتنے اچھے مقالے پڑھ کے اور ہمیں روشناس کرایا کہ سیرت النبی کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور کس طریقے سے یہ ہماری زندگی اور ہمارے مستقبل کا راستہ متعین کرتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔